الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہمارا اکثر محلے میں جمع ہونا ہوتا ہے اور کبھی کبھی رشتہ داروں کے ہاں جمع ہونا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے اندر جمع ہونے پر تو فضیلت ہے، لیکن اس طریقے پر جمع ہونے میں کبھی زبان سے ایسی کوئی باتیں نکل جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی ہوتی ہیں، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ آج ہمارا جمع ہونا دین کی نسبت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرماوے، اور جس طرح اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اللہ پاک ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، بشارت ہے، وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ایسی مردوں پر واجب ہو گئی، ایسی عورتوں پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں دین کے لیے ہوا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے، ہماری زندگی دین پر آ جائے، ہماری تربیت ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، اور ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہماری زندگی گزرنے والی بن جائے۔ اس لیے ہمارا جمع ہونا ہوا ہے۔ اس طریقے پر جمع ہونے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ کوئی بات دل پر لگتی ہے جو انسان کو اور عورت کو زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے محترم دینی بہنوں، سب سے بڑی بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے اعمال کو لانے کے لیے زندگی میں سب سے پہلے اللہ کا تعلق ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یقین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتا ہے اور خوف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتا ہے۔ اور ایمان نام ہے یقین اور خوف کے درمیان کا، الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہماری زندگی میں آ جائے، اور ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر پیدا ہوگا وہ یقین کے بقدر ہوگا۔ جتنا میرا اور آپ کا یقین اللہ کی ذات پر پیدا ہوگا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ سب سے پہلے بنیادی بات ہمارے قلب کی صفائی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ جب ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں، ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک کرنا۔ یہ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر اور ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے رہن سہن میں دنیا کو بولا جاتا ہے، مخلوق کو بولا جاتا ہے، اللہ کے غیر کی باتوں کو سنی جاتی ہے، مخلوق کی دعوتیں ہوتی ہیں، اسے ہمارے دل میں غیر کا تاثر ہوتا ہے، مخلوق کا تاثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تاثر ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے،
جب محنت ہوتی ہے تو دلوں کے اندر ایمان بستا بھی ہے اور ایمان رچتا بھی ہے۔ ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس طرح زندگی میں ایمان کو اتارنے کے لیے محنت ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں جس طریقے پر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ماں اپنے بچے کو دوا پلاتی ہے، اور ہم خود دوا پیتی ہیں اور دوا ہمارے پیٹوں کے اندر ہم اتارتے ہیں، کھانا اپنے پیٹوں کے اندر ہم اتارتے ہیں، اس طریقے پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کو اپنے دلوں کے اندر اتارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایسا ایمان مانگا کہ اللہ میں آپ سے ایسا ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چوس لے۔ اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی، یہ اللہ میں ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چوس لے۔ ایک ہوتی ہے جلیبی، جب جلیبی سوکھ جاتی ہے تو بھی میٹھی لگتی ہیں، اور جلیبی تر و تازہ ہوتی ہے تو بھی میٹھی لگتی ہیں کہ جلیبی نے شکر کو چوس لیا ہے۔ اس طریقے پر ہمارے دل کی رگ رگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جاوے، ہمارے دل کی رگ رگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین آ جائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاوے۔ ایسا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ میری دینی بہنوں، جب محنت نہیں ہوتی تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، کہ جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اور کپڑوں کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں اور کپڑوں کی ڈیزائن ختم ہو جاتی ہے، اس طریقے پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اسے میرے نبی نے فرمایا اللہ سے دعا کرو، فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ رکھے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو باقی رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور دنیا کی فکروں کو نکالا اور اللہ کے غیر کو نکالا، اور اللہ سے ہونے کو اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بنا، اور آخرت کو اتنا بڑا کہ تمام صحابہ کا مجمع یہ بولتا تھا انما ہممنا الآخرہ، کہ ہماری بنیادیں آخرت ہیں، ہماری عزائم آخرت ہیں، لیست ہممنا الدنیا، ہماری بنیادیں دنیا نہیں، ہماری عزائم دنیا نہیں۔ اور اتنا یقین تھا کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے، اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے والے بن چکے تھے کہ ان کے گھروں میں ایمانی ماحول تھا، ان کے گھروں میں دینی فضائیں تھی، ان کے گھروں میں ایمانی مذاکرے تھے کہ ماں اپنے بیٹے کو یقین سکھاتی تھی، باپ اپنے بیٹے کو یقین سکھاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے مدینہ کے ایک صحابی کا چھوٹا سا بچہ حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس اللہ کے نبی کی سواری پر بیٹھے ہیں، عمر چھوٹی ہے لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے بیٹے کو آپ یقین کی باتیں سکھا رہے ہیں اور کہے اے میرے پیارے بیٹے احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، یعنی تیری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت میں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تو پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر تو چلے گا اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خطرات میں تیری حفاظت کرے گا۔ پھر یقین سکھایا بیٹے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تمہیں نمک کی کنکری چاہیے تو اللہ سے مانگو، اگر تمہیں کھانے کا لقمہ چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست سوال کرتے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑے ابن عباس تو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بیٹا اگر تمہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑے تو مدد مخلوق سے مت مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، عبادت جس کی کرتے ہیں اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن سے صحابہ کا یقین سکھایا تھا، صحابہ کے بچوں کو اللہ سے لینے کا طریقہ سکھایا۔ پھر فرمایا اے پیارے بیٹے اگر پوری کی پوری دنیا کے انسان وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، پوری دنیا کے انسان مل کر اگر کسی انسان کو نفع دینا چاہے، اگر میرا اللہ نفع دینا نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نفع نہیں دے سکتی، اور پوری دنیا کی انسانیت مرد اور عورت مل کر اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے،
اگر رب العالمین اگر نقصان پہنچانا نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یقین کے بول اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں کہ ہماری زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذاکرے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے گنگناتے ہو اور اللہ کا یقین ہمارے دل میں ہو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یقین کی باتیں سنائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار کہا، نبی جی آپ کے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہو۔ یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، میرا اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ محبت ہو تو اللہ کی ہو، خوف ہو تو اللہ کا ہو، ڈر ہو تو اللہ کا ہو۔ وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، اور یہ زبان میرے لیے ہے، زبان سے میرے علاوہ کسی کا تذکرہ مت کر۔ بڑائی بول تو میری بول، میری بڑائی کے تذکرے کر، میری کبریائی کے تذکرے کر، میرے عظمت کے تذکرے کر۔ میری بہنوں، ہمیں اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، اللہ کی طاقت کو بولنا ہے، اللہ سے ہونے کو بولنا ہے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی نجی زندگی میں، اپنے مذاکروں میں اور اپنے گھر کی ضروریات کی چیزوں میں، اپنی اولادوں کے سامنے اور محلوں میں جتنا ہم اللہ سے ہونے کو بولیں گے، یہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ کا یقین آئے گا۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے دعوت دینے سے اندر یقین جمتا ہے، اور تبلیغ کا مقصد ہی یقین کی تبدیلی ہے کہ ہمارا یقین تبدیل ہو جائے، غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکل کر ایک اللہ کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، یہ زبان میرے لیے ہے، اس زبان سے میرے علاوہ کسی کا تذکرہ مت کر۔ پھر میرا اللہ فرماتے ہیں وَبَدَنُكَ لِي فَلَا تَشْغَلْهُ بِخِدْمَةِ غَيْرِي، یہ پورا کا پورا جسم جو ہے، تیرا جو بدن ہے، تیری جو باڈی ہے، وہ سب کے سب میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی خدمت میں اپنے بدن کو استعمال مت کر۔ تو میرے دین کی محنت کے پیچھے اپنے بدن کو تھکا، اللہ کے ذکر میں اپنے بدن کو تھکا، نماز پڑھتے پڑھتے اپنے بدن کو تھکا، اللہ کے دین کی محنت کو کرتے کرتے اپنے بدن کو تھکا۔ پھر میرا اللہ فرماتے میری بندی، اے میرے بندے وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا فَلَا تَطْلُبْهُ إِلَّا مِنِّي، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال کر، مخلوق کے سامنے سوال مت کر۔ اللہ پاک تیرے سوال کو پورے کرنے والے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ 7 مرتبہ فرماتے ہیں میں کافی ہوں، میں کافی ہوں، مدد کرنے کے اعتبار سے میں کافی ہوں، جاننے کے اعتبار سے میں کافی ہوں، تیرے حساب لینے کے اعتبار سے۔ پھر میرا اللہ آخر میں فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، میرے بندے میری بندی کیا میں تجھے کافی نہیں ہوں کہ تو کسی اور کے سامنے سوال کرتی ہے۔ میری بہنوں، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہمارے دل میں ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باندی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا سفر کر رہی ہے، اور مقام منصرف پر پہنچی جو مدینہ کے قریب ہیں، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، روزے کی حالت میں تھی، تو اللہ سے یوں کہا میرے مولا تیرے دین کی نسبت پر، تیری نسبت پر میں نے اپنے وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہی ہوں، یا اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں، لیست لی ماؤن، میرے پاس پانی نہیں ہے، یا اللہ تو مجھے پانی دے دے، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ روایات میں لکھا ہے اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا اور یہ پورا کا پورا ڈول پانی سے بھرا ہوا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا اور بالکل پانی میٹھا تھا۔ حضرت ام ایمن نے پانی کو پیا اور اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ روایات میں لکھا ہے ان پانی کے پینے کے بعد حضرت ام ایمن گرمی کے موسم کے لمبے لمبے روزے رکھا کرتی تھی، لیکن کبھی پیاس نہیں لگتی تھی۔ یہ پانی اللہ نے جنت کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے پلایا۔ ایک اللہ کے نبی کی باندی کے دل کا یقین ہے کہ زمین پر رہ کر اللہ سے آسمان سے ڈائریکٹ پانی اتروایا، یہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت تھی، ان کی دل کی گہرائیوں میں اللہ کی عظمت تھی۔ زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے، اور زکریا علیہ السلام کی تربیت میں مریم علیہ السلام ہے، اور مریم
زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ان کے ماسا تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کی تربیت میں تھی۔ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام اللہ کے دین کے بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے مسجد سے نکلے، مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کا تعارف کراوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کراوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے۔ اور کمرے میں مریم علیہ السلام کو بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس تشریف لائے تو دیکھا جب جیسے ہی دروازہ کھولا مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے۔ مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے۔ گرمی کا موسم تھا اور مارکیٹ میں کوئی پانی کا نام و نشان، مارکیٹ کے اندر کوئی فروٹ کا نام و نشان نہ تھا۔ اس قسم کے فروٹ حضرت مریم کمرے میں بیٹھے بیٹھے کھا رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، دیکھا مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہے، فوراً سوال کیا، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم تو پھل کہاں سے لائی؟ یہ پھل تو ملک شام کے کوئی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی ہے، لیکن وضاحت کے لیے پوچھا کہ مریم علیہ السلام اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، تو مریم نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ پھل تو مجھے میرے اللہ نے کھلایا، اور میرا اللہ تو وہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا پروردگار تو وہ ہے تو بغیر حساب کے اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، روزی کے دہانے کھلتا ہے۔ اسی وقت زکریا علیہ السلام جب دیکھا جب میرا اللہ مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، کمرے میں بیٹھے بیٹھے کھلا سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 98 سال کی ہو چکی تھی، ان کی اہلیہ بانجھ تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، اے میرے اللہ جب تو مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، یہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو مجھے بڑھاپے میں نیک اولاد بھی دے سکتا ہے، میری عورت بانجھ ہے اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، لیکن میرے اللہ تو بڑھاپے میں اولاد دینے پر قادر ہے۔ اللہ سے اولاد مانگی، نبیوں کی دعا بڑی عجیب ہوتی ہے، اللہ سے نیک اولاد مانگی، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابھی زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، زکریا علیہ السلام نماز کے اندر موجود تھے اور اللہ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک بچے کے اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹے کا نام اللہ نے آسمان سے اتروایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا بچہ دنیا میں آج تک نہیں آیا، یہ پہلے نام کا بچہ یحییٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو نیک بنایا چونکہ نیک مانگا تھا، تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یبشرک مصدقا بکلمہ، وہ بچہ ایسا ہوگا جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدا وہ سردار ہوگا، وحصورا اس کی نظریں بھی پاک ہوگی اور اس کا دل بھی پاک ہوگا، ونبی من الصالحین، اور وہ تیرا بیٹا نبی بنا کر دنیا کے اندر آئے گا، نبی بن کے دنیا میں آئے گا۔ میری دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اور اللہ تعالیٰ کے بندیوں کے دلوں میں جب اللہ کا یقین ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے یقین کو مانگے کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، میرے بیٹے ہر عمل میں یقین کو پیدا کر لو، جس عمل سے یقین رخصت ہو جاتا ہے وہ عمل سست بن جاتا ہے، وہ عمل کمزور بن جاتا ہے۔ اعمال میں حقیقت کو لانے کے لیے اللہ کا یقین ضروری ہے، اعمال میں لطف لانے کے لیے اللہ کا یقین ضروری ہے۔ نماز حقیقت والی بنے، قرآن کی تلاوت حقیقت والی بنے، رمضان کے روزے حقیقت والے بنے، اللہ کے ذکر میں حقیقت پیدا ہو جائے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آوے، نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے مسائل کا حل ہو جائے، نماز پڑھتے پڑھتے زندگی برائیوں سے ہماری بچ جائے۔ نماز کی جو نشانیاں ہیں، نماز کی جو علامات ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، عورتیں گندگیوں سے بچ جاتی ہیں، کہ نماز کے اثر ہماری زندگی میں اس وقت آئیں گے، سب سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط بنے گا۔ یقین کی مضبوطی کی بنیاد پر
عمل میں حقیقت پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ پاک ہماری نمازوں کو ٹھیک کرے گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ میری دینی بہنوں، ایمان کے بعد اعمال ہے۔ ایمان مضبوط بنتا ہے تو اعمال مضبوط بنتے ہیں، اور اعمال مضبوط بنتے ہیں تو اللہ تعالی حالات کو اچھے بناتے ہیں۔ اللہ نے حالات کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے اور عمل کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اندر کا یقین ٹھیک ہوگا، اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا، عمل کرنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھتے پڑھتے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ آج ہمیں نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے۔ فجر کی نماز ہماری سونے میں چلی گئی، ظہر کی نماز ہماری سونے میں چلی گئی، عصر کی نماز ہماری کام کاج میں چلی گئی۔ میری بہنوں، عورتوں کے لیے کوئی نماز کا وقت عورتوں کے لیے کوئی اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز کا جیسے ہی وقت ہو جائے جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے اور ہمارے گھروں میں تقویم ہو، نمازوں کی تقویم ہو، ہماری مستورات کو پتہ ہو فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، مغرب کا وقت کتنے بجے شروع کتنے بجے ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے۔ ہماری مستورات نماز کے اوقات کو جانتے ہو۔ یہ اذان تو مردوں کے لیے ہے کہ اذان مردوں کے لیے دی جاتی ہے کہ اذان کی آواز سن کر مرد مسجدوں کے اندر آوے، لیکن ہماری مستورات وہاں نماز اذان ہونے کے بعد یا نماز کے وقت کے ہونے کے بعد ہماری مستورات وضو کرے، اچھی طریقے پر وضو کرے، وضو کے پہلے کی دعا یاد ہو، وضو کے بعد کی دعا یاد ہو، اور وضو کو سیکھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے فضائل بھی ہے، وضو کے مسائل بھی ہے، وضو کا طریقہ بھی ہے۔ اچھے طریقے پر وضو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں کہ جس مرد نے جس عورت نے اچھی طریقے پر وضو کیا، من احسن الوضوء، اچھی طریقے پر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اچھی طریقے پر نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازوں کے کھلنے کے وعدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے وعدے ہیں۔ اب اپنی نمازوں کو اچھی بناوے، نمازوں کو آہستہ آہستہ پڑھے، نمازوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور نماز پر پابندی کی ضرورت ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، ہماری نماز مضبوط ہوگی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ گزری ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے روتی تھی، پوری رات اللہ کے سامنے مناجات میں گزارتی تھی۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں ان کا بھتیجا ان کو ملنے کے لیے آیا تو دیکھا پورا کا پورا مصلی بھیگا ہوا ہے، تو کہا پھوپھی جان کیا تم نے وضو کیا ہے کہ تمہارا پورا مصلی بھیگ چکا ہے؟ تو کہا بھتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہے جو خدا کے خوف سے نکلے ہیں۔ میری بہنوں، وہ زمانہ تھا جب مائیں دیندار ہوتی تھی تو اولادیں بھی دیندار ہوتی تھی، ماں تہجد گزار ہوتی تھی، اولاد تہجد گزار ہوتی تھی، اور ماؤں کی زندگی میں اللہ کا دین تھا تو اولادیں دیندار ہوتی تھی۔ گھر میں دینی ماحول کو لانے کے لیے سب سے پہلے ماں بنیاد ہوتی ہے۔ اگر ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ آپ نے گھر پر دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں مصلی بچھاتے ہیں اور ماں کی نقل کرتے ہیں۔ ماں رکوع کرتی ہے، بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے، بیٹا سجدہ کرتا ہے، کہ ماں کی نقالی اولاد کرتی ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اولاد جتنا زیادہ اثر ماں سے لیتی اتنا باپ سے نہیں لیتی، کیونکہ اولاد زیادہ ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ خدا نہ خواستہ ماں واٹس ایپ دیکھتی ہے اور ماں موبائل دیکھتی ہے اور ماں کارٹون دیکھتی ہے تو اولاد ماں باپ کی نقل اتارتے ہیں۔ اس لیے اپنے خود کی زندگی میں دین داخل کرو، اس لیے نمازوں کی پابندی ہو۔ آج کیا ہوتا ہے، ماں الگ وقت پر نماز پڑھتی ہے، گھر کی بہو الگ وقت پر نماز پڑھتی ہے، گھر کی لڑکیاں الگ وقت پر نماز پڑھتی ہیں۔ عورتوں میں جماعت نہیں، عورتوں میں خلافت نہیں، عورتوں میں نبوت نہیں، عورتوں میں امامت نہیں، لیکن عورتیں نماز کے وقت ہوتے ہی گھر کی ساری مستورات اچھی طریقے پر وضو کر کے اگر ساری ساتھ پہ نماز پڑھے گی تو گھر میں ایک اچھا ماحول لگے گا۔ بچے دیکھیں گے کہ میری ماں بھی نماز پڑھتی ہے، میری بہن بھی نماز پڑھتی ہے، میری دادی بھی نماز پڑھتی ہے۔ نماز آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یکسوئی کے ساتھ ہمارے گھر میں نمازیں ہو رہی ہو۔ جب اجتماعی طور پر گھروں میں نماز کی پابندی ہوتی ہے تو پورے گھر میں دینداری کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔
عورتیں نماز کو تاخیر سے نہ بڑھے بلکہ نماز کے اوقات ہوتے ہی جتنا ہو سکے وضو کر کے نماز کو پڑھنا شروع کرے۔ میری بہنوں، نمازوں کو مکمل پڑھے۔ ہماری اولاد کی پتہ ہے کہ میری ماں عشاء کی رکعت کتنی پڑھتی ہے، ہماری بچیاں جانتی ہیں کہ میری امی عشاء کی رکعت کتنی پڑھتی ہے، مغرب کی نماز کتنی پڑھتی ہے۔ مکمل نمازیں پڑھو۔ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، اللہ وقت دے تو اشراق کی پابندی کرو، تہجد کی پابندی کرو، چاشت کی پابندی کرو، اوابین کی پابندی کرو۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں میری گھر کی مستورات اور میرے گھر کی بچیاں آج تک کبھی ان کی تہجد نہ چھوٹی، کبھی اشراق نہ چھوٹی، کبھی چاش نہ چھوٹی، بلکہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کھانا پکاتے پکاتے قرآن پڑھتی تھی، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے قرآن پڑھتی تھی۔ گھر کی ساری بیٹیاں حافظ قرآن تھی۔ کھانا پکا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، روٹیاں پک رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور فرماتی امی جان روٹی بھی پک گئی، ہمارے تو 3 پاروں کی تلاوت بھی پوری ہو گئی، اما جان گھر کے برتن بھی ہم نے مانج لیے، ہمارے 1 پارے کی تلاوت بھی پوری ہو گئی۔ گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی تسبیحات پوری ہو رہی ہے۔ اتنی دیندار عورتیں جب گھروں میں کھانا پکاتے ہو، ان گھروں میں کیا رحمتیں ہوگی، ان کھانوں میں کیا برکتیں ہوگی۔ وہ بچے جب نوالا اپنے منہ میں ڈالیں گے ان میں کیا نورانیت ہوگی۔ یہ تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا بنا ہے، یہ تو قرآن پڑھتے پڑھتے کھانا بنا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے گھر کے برتنوں کو ماجا ہے، ان گھر میں کیا نورانیت ہوگی۔ میری بہنوں، اگر گھر میں اللہ کی رحمتوں کو اتارنا ہے، گھر میں اللہ تعالیٰ کی توجہ گھروں میں رکھنی ہے اور رحمت کے فرشتے گھروں میں اتارنے ہیں، تو سب سے پہلے ماں کو ذمہ داری پوری کرنی ہوگی اور ماں کو دیندار بننا ہوگا۔ گھر کی بڑی عورت جب دیندار ہو جاتی ہے، آنے والی بہو ساسو کا اثر لیتی ہے، بچیاں ماں کا اثر لیتی ہے، بہنیں اپنی ماں کا، بہنیں اپنی بہن کا، چھوٹی بہنیں اپنی بڑی بہن کا اثر لیتی ہے۔ جب گھر کی بڑی عورت دیندار بن جاتی ہے ان کا اثر پورے گھرانے میں ہوتا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے جب بیوی دیندار ہوتی ہے تو بیوی کے دینداری کا اثر شوہر کی زندگی پر آتا ہے۔ اسے میری بہنوں، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگنا، ایمان کی مشق کرنا اور اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرنا۔ نماز ہمارے گھروں میں ہو رہی ہو۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں اتنا سارا کام تھا کہ خود مشقیں اٹھا کر پانی بھرتی تھی۔ مدینہ منورہ کے جنگلوں میں کنویں ہوتے تھے، وہاں جنگلوں میں پانی بھر کے لا کر گھروں میں پانی بھرتی تھی۔ گھر کا کام خود کرتی تھی، گھر میں کوئی نوکرانی نہیں تھی، گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ حالانکہ نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اتنے سارے کام کے باوجود سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہے، ٹھنڈی کے موسم میں پوری رات اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتی تھی، اللہ کے سامنے مناجات کرتی تھی۔ نماز پڑھتے پڑھتے جب صبح صادق ہو جاتی تو اللہ سے یوں فریاد کرتی، میرے مولا تو نے سردی کی راتیں تو نے چھوٹی کر دی ہے، تیرے سامنے مانگنے کا مکمل موقع نہیں ملتا، رات پوری ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی کی بیٹی کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ تھا۔ آج ہمارے پاس اللہ نے فرصت دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا پورا گھرانہ نمازی بنے۔ جب ماں دیندار ہوگی ہماری جوان اولاد دیندار بنے گی، اگر گھر کی بہن دیندار ہوگی تو بھائی دیندار بنیں گے، گھر کی بہو دیندار ہوگی اس کا شوہر دیندار بنے گا۔ گھروں میں نماز کی پابندی ہو کہ نماز کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو گئی، من فاتتہ الصلاۃ کانما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی نماز فوت ہو گئی، جس بہن کی نماز چھوٹ گئی، گویا کہ اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا، پورا خاندان ختم ہو گیا، اس کا مال برباد ہو گیا۔ ایک مثال ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہو، خدا نہ کرے اکسمات ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر کے سارے بچے مر گئے، گھر کی عورت مر گئی، کہ سب کی لاشیں پڑی ہے، سب تڑپ رہے ہیں، اس گھر کے مالک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ نماز کے چھوڑنے کی تکلیف ہونی چاہیے۔ من فاتتہ الصلاۃ کانما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹ ہے جو رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، رات کو زور زور سے آوازیں نکالتا ہے،
تو میرے نبی نے کہا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ. ان صحابی کو بلایا گیا, اس اونٹ کو بلایا گیا تو پوچھا, اونٹ بول تیری کیا شکایت ہے؟ صحابی کو تمہاری کیا شکایت ہے؟ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ, یہ اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا, زور زور سے آوازیں نکالتا ہے. تو آپ نے پوچھا اونٹ تیرا مالک تیرے بارے میں جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے؟ اونٹ نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں, یہ آپ کے صحابی ہیں, میرے مالک ہے. یہ ہم پورا دن جنگلوں کا سفر کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب شام کا وقت ہوتا ہے آپ کے صحابی تھک جاتے ہیں, میں بھی تھک جاتا ہوں, مجھے بھی نیند آتی ہے, ان کو بھی نیند آتی ہے, لیکن جیسے عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے میرے مالک کی آنکھ لگ جاتی ہے, میں اس سے زور زور سے آوازیں نکالتا ہوں, کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے, کہیں آپ کے صحابی کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا, یہ اونٹ تو مر کے مٹی ہو جانے والا ہے, تجھے اپنے مالک کی اتنی فکر ہے کہ یا رسول اللہ کل قیامت کے میدان میں اللہ نے مجھے پوچھا تم ساتھ میں رہتے تھے, اگر تم نے اپنے مالک کو کیوں نہ اٹھایا, کیوں نہ جگایا, تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میری بہنوں, یہ جواب کے سننے کے بعد میرے آقا بھی روئے, صحابہ بھی روئے. ایک اونٹ جو بے جان ہے, جو مر کر مٹی ہونے والا ہے, اس کو اپنے مالک کی فکر ہے. آج ماں کو پتا ہے میرا بیٹا بے نمازی ہے, میرا شوہر بے نمازی ہے, میرا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے. فجر میں دیکھو تو پوری فتح واڑی میں ماں بھی سوئی ہے, باپ بھی سویا ہے, جوان لڑکے بستروں پر سوئے ہیں, جوان لڑکیاں بستروں کو آباد کر رہی ہے. اس گھر پر اللہ کی رحمتیں کیسے برسے گی, اس گھر پر برکتیں کیسے آئے گی؟ میری بہنوں, جب گھر کی بوڑھی عورت صبح سویرے جلدی اٹھے گی اور اپنے آنگن کو صاف کرے گی اور جلدی اٹھ کر وضو کر کے نماز کو پڑھے گی, اس کے چھوٹے بچے بھی, اس کے جوان لڑکے بھی, اس کی گھر کی بہو بھی اپنی ماں کو دیکھ کر, بوڑھی عورت کو دیکھ کر اٹھیں گے اور ان کی زندگی پر بوڑھی ماں کے رونے کا اثر پڑے گا. اپنے گھروں کو نمازی بناؤ, اپنے جوان بچے مسجدوں میں فجر کی نماز پڑھنے جاوے, ان کو محبت سے اٹھاؤ, ان کو محبت سے اٹھاؤ. ہمارا پورا گھر کا ماحول نمازی بنے, نمازی بنے, نمازی بنے. صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تہجد گزار تھے. صبح تہجد کے وقت جب ان کے گھروں کے آگے سے کوئی نکلتا تھا تو ہر گھر میں سے گنگنانے کی آواز آتی تھی. بچے دعا میں ہیں تو ماں رکوع میں ہے, باپ سجدے میں ہے, پورا گھر مسجد بن چکی ہے, تہجد میں ہے تو قرآن کی تلاوت میں ہے. میری بہنوں, جب یہ ماحول ہمارے گھر کا بنتا ہے تو گھر کے بچے دیندار بنتے ہیں, گھر کے بچے بچپن میں ہی ولی بنتے ہیں, پھر گھر سے بچے معین الدین چشتی بنتے ہیں, ہمارے بچے سیدنا عبد القادر جیلانی بنتے ہیں, ہمارے بچے غوث پاک بنتے ہیں, ہمارے بچے نظام الدین اولیاء بنتے ہیں. میری بہنوں, جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں, ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, اور جتنے ہمارے محدثین ہیں, ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں, ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے. ماں جب دیندار ہوتی ہے تو اولاد دیندار بن جاتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, کتنی بڑی کتاب بخاری شریف ہے, جن کو لکھنے والے امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ, ماں کی تمنا تھی, ابا دنیا سے چلے گئے اور ان کی ماں کی تمنا تھی جب میرا بیٹا پیدا ہو تو میرا بیٹا وقت کا محدث بنے, میرا بیٹا اللہ کے نبی کی باتوں کو دنیا میں پہنچانے والا بنے, علم کی تبلیغ کرنے والا بنے, حدیث کو پہنچانے والا بنے. ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھے, ابا دنیا سے رخصت ہو گئے. جب وہ پیدا ہوئے تو مادر ذات اندھے پیدا ہوئے, آنکھوں میں بینائی نہیں تھی, اندھے تھے. تو ماں سدوں میں تڑپتی تھی اور اللہ سے یوں فرمایا, میرے مولا میری تو بڑی تمنائیں تھی, اس کے مرحوم ابا کی بڑی تمنائیں تھی کہ میرا بیٹا محدث بنے. میرے مولا میں نے اپنے بیٹے کو حرام غذا نہیں کھلائی, میں نے مزدوری کر کے حلال کمائی میں نے خود کھائی ہے میرے مولا, تاکہ میری اولاد دیندار پیدا ہو. میرے مولا میرا بیٹا تو نابینا ہے, اب میرا بیٹا کیسے حدیث کا علم حاصل کرے گا؟ جب ماں نے اللہ کے سامنے راتوں کو روئی ہے, اللہ پر یقین کر کے ان کا دل ٹوٹا ہے. رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا, امام بخاری کی والدہ, اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی. حالانکہ مادرزاد اندھے بچے بینا نہیں ہوتے, لیکن وہ کیا اللہ کا تعلق تھا اور وہ کیا اللہ کی محبت تھی, اور ماں کا تار کتنا اللہ سے جڑا ہوا تھا. جب ماں صبح میں اٹھی اور بچے کو دیکھا
تو بچہ ماں سے لپٹ گیا. ماں نے کہا بیٹا تو دیکھتا ہے کہ ہاں ماں میں تجھے دیکھ رہا ہوں, یہ تیرا یہ آنچل ہے, یہ تیرا یہ دوپٹہ ہے, تیرے ہاتھ میں ایک کنگن ہے, تیرا ایک کپڑا ہے. تو ماں اپنے بچے کے سینے سے لپٹ کر کہا میرے مولا تو نے میرے بیٹے کو بینائی دی ہے, میرے بیٹے کو اپنے مقصد پر پہنچا کر اس کو حدیث کا علم دے دے. پھر ماں نے جب اپنے بیٹے کو دودھ پلایا, لکھا ہے کبھی بغیر وضو کے ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا. اور امام بخاری اتنے بڑے عالم بنے ہیں, جب حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے, ایک حدیث کو لکھتے وقت 2 رکعت نماز پڑھی ہے, وضو کیا ہے, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک حدیث لکھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ ماں دیندار تھی تو بیٹا دیندار بنا, ماں راتوں کو رونے والی تھی بیٹا راتوں کو رونے والا بنا. ایک مرتبہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے امام صاحب نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کسی کو تلاش کرتے ہیں. تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کسی کو تلاش کرتے ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. امام صاحب فرماتے میں نے دیکھا امام بخاری آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امام بخاری کا ہاتھ پکڑا اور جنت پہ داخل فرما کر جنت کے دروازے کو بند کر دیا. جنت میں میرا نبی امام بخاری کا استقبال کرتا ہو. امام بخاری کے کمالات نہیں ہیں, یا ان کے ماں کے کمالات ہیں کہ ان کی ماں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا دین تھا. میری ماؤں میری بہنوں, اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو داخل کرو. چاروں طرف دنیا میں حالات ہے, ایسے وقت میں ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا پروردگار بہت بڑا ہے. ہم اس خالق کے بندے ہیں جس خالق نے پوری دنیا کو پیدا کیا. ہم بے بس نہیں ہیں, میرا اللہ بے بس نہیں, میرا اللہ بے خبر نہیں, میرا اللہ غافل نہیں, اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, میرا اللہ فرماتا ہے تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی مت گزارو, میں تمہاری ہر چیز کو برابر دیکھ رہا ہوں. میری دینی بہنوں, ہماری زندگی میں ایمان مضبوط بنے, ہمارے عمل مضبوط بنے, عبادات ہماری مضبوط ہو, قرآن کی تلاوت ہماری مضبوط بنے. ہم روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرے. 1 پارہ نہ کر سکے تو ہمارا قرآن کریم کا معمول آدھے پارے کا ہو, پاؤ پارے کا ہو. ہم روزانہ قرآن کریم کو کھول کر بیٹھیں. قرآن کریم نہ آوے تو اپنے بچوں کے پاس سیکھے, اپنے محرم کے پاس قرآن کریم کو سیکھے. روزانہ 3 تسبیحات کی پابندی ہو رہی ہو اور 4 معمولات کی پابندی ہو. فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو رہی ہو. جب ماں سورہ یاسین پڑھے گی, اولاد سورہ یاسین پڑھے گی, گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو. مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی کی تلاوت ہو, الف لام میم سجدہ کی تلاوت ہو, عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہو. حضرت عبداللہ المسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کے پاس سورہ واقعہ ہمیشہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے. اور میرے نبی نے فرمایا جن گھروں میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہیں ان کے گھر میں کبھی فاقہ اور کبھی غریبی نہیں آتی. لم تصبہ فاقۃ ابدا. تو میری بہنوں, یہ 4 معمولات کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن کریم کے پڑھنے کی تلاوت کا معمول ہو. ان کے علاوہ پاؤ پارا آدھا پارا 3 تسبیحات کی پابندی ہو. فجر کی نماز کے بعد وقت نکال کر قبلہ کی طرف منہ کر کے یکسوئی کے ساتھ تیسرے کلمے کی تسبیح ہو رہی ہو, درود شریف کی تسبیح ہو رہی ہو. استغفار صرف 100 مرتبہ نہ کرے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان پر 24 گھنٹے استغفار ہو. میرے نبی نے فرمایا جو مرد یا عورت استغفار کی پابندی کرتا ہے, من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالے گا, اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکالے گا, اللہ اس کو ہر غم سے نکالے گا, اللہ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا. اور میرے نبی نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, استغفار کی پابندی پر اللہ اس کو اسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے بندے اور بندی کو گمان بھی نہیں ہوگا. اسے میری دینی بہنوں, ہم 24 گھنٹے انفرادی کے اندر بھی ہم استغفار کی پابندی کریں. صبح 3 تسبیحات کی پابندی ہو, شام کو 3 تسبیحات کی پابندی ہو, اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں روزانہ تعلیم ہو رہی ہو, ہمارے گھروں میں تعلیم کی پابندی ہو. ہمارے بچوں میں دینی شوق اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہو. ہمارے گھر میں فضائل اعمال اور صدقات کی تعلیم, ہر کتاب میں آدھا گھنٹہ ہمارے گھر میں تعلیم ہو, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہو رہا ہو.
مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے اگر ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کے تعلیم کے حلقے لگیں گے، اس میں اپنے اور تعلیم کا کوئی وقت طے لگی ہے جس وقت ہمارے گھر کے سارے افراد موجود ہو، اگرچہ تعلیم فجر کے بعد ہوتی ہو یا مغرب کے بعد ہوتی ہو یا عشاء کے بعد ہوتی ہو، جس میں ہمارے بچے بھی موجود رہے، ہمارے گھر والے بھی موجود رہے، ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہو اور تعلیم ساری کتابوں میں سے ہو رہی ہو، ہر باب میں فضائل پڑھے جا رہے ہو، تعلیم کی برکت کا فائدہ کیا ہوگا کہ تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر کے ہر بچے میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہمارا گھر کا ہر فرد اس کی زندگی عملی بنے گی۔ اور تعلیم کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ 20 منٹ یا 10 منٹ موٹے موٹے انداز میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو رہا ہو، اگر 20 منٹ کی تعلیم ہو تو 10 منٹ 6 صفات کا مذاکرہ ہو، یوں کر کے ہمارے گھروں میں آدھا گھنٹے کی تعلیم ہو، ابھی آدھے گھنٹے کی تعلیم نہ ہو سکے تو 10 منٹ سے ہماری تعلیم شروع ہو جائے اور آدھے گھنٹے تک ہماری تعلیم پہنچے۔ 6 صفات کا مذاکرے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ایک بچے کو 6 صفات ہمارے گھروں میں سکھاوے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی فضیلت کیا ہے، اس طرح نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام ہے، اور اس طریقے پر اخلاص اور اللہ کے راستے کے نکلنے کے فوائد اور فضائل ہمارے بچوں کی زبان پر ہو، ہمارے مردوں کی زبان پر ہو، اور 6 صفات بولتے 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 ہماری زندگی 6 صفات والی بن جائے، ہماری زندگی میں صفات پیدا ہو جائے، ہماری زندگی میں اخلاق پیدا ہو جائے۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے کہ 6 صفات کے مذاکرے سے گھر کے ہر بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ ایک بار حضرت جی کو پوچھا گیا، حضرت جی ہمارے گھروں میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو۔ تو حضرت جی نے فرمایا گھروں میں تعلیم زندہ کرو، تمہارے گھروں میں جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہوتی، تو گھروں میں فرشتے نہیں رہتے، گھروں میں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے اور شیاطین کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ گھروں میں قرآن کریم کے انفرادی حلقے ہو اور اجتماعی تعلیم گھروں میں ہو رہی ہو تو گھروں میں فرشتے آئیں گے اور فرشتوں کے آنے کی برکت سے ہمارے گھر کا مزاج، لوگوں کے مزاج میں نرمی آئے گی اور انشاءاللہ ہمارے گھر میں جھگڑے کا حل ختم ہو جائے گا۔ جھگڑے کا حل گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہے۔ میری دینی بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اگر ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہمارے گھر میں وہ کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ماں تو اللہ کے راستے میں نکلے گی، باپ اللہ کے راستے میں نکلے گا، لیکن گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہمارے بچوں کے بال بدل جائیں گے، ہمارے بچوں کے لباس بدل جائیں گے، ہمارے بچے دنیا کے شکار ہو جائیں گے۔ اس سے میری دینی بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے وقتوں کی ترتیب بنا کر یہ سارے گھر کا ماحول بنانے کے لیے کہ ہمارے گھروں میں اعمال زندہ ہو، ہمارے گھروں میں اخلاق زندہ ہو، ہمارے گھروں میں سخاوت زندہ ہو، شوہر کی فرما برداری ہو، اولاد کی تربیت ہو، پڑوسی کے حقوق ہو۔ یہ ساری کے ساری صفات زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ میری بہنوں، مردوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ارے عورتوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن جس طرح عورت کا جسم پردے کے اندر ہوتا ہے اس طرح عورتوں کی قربانی بھی پردوں کے اندر ہے۔ مردوں کی قربانی باہر ظاہر ہوئی ہے، عورتوں کی قربانی باہر ظاہر نہیں ہوئی، لیکن مردوں کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے۔ 2 خلیفہ کا اسلام قبول کرنا جہاں اللہ کے نبی کی دعوت ہے، وہاں عورتوں کی محنت ہے، اور کتنے صحابہ عورتوں کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ ہے، عمر کو اسلام قبول کرانے والی ان کی بہن ہے، عثمان کو اسلام قبول کرنے والی جہاں صدیق اکبر کی دعوت ہے وہاں ان کی خالہ جان بھی ہے، اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسلام میں داخل کرنے والی ان کی گھر والی ہے، ام حکیم ہے۔ میری بہنوں، عورتوں نے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں، ہم ترتیب بنا کر اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ ابھی 15 شعبان سے جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی روانہ ہونے والی ہے۔ اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے کے بعد جوان بیٹوں کو بٹھا کر اور اپنے محرم کو شوہر کو بٹھا کر تشکیل کرے کہ 15 شعبان کا تقاضا پورا ہو جائے اور ہمارے گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں نکلے۔ جب کوئی بات عورت دل پر لیتی ہے تو وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو بھیجے، بیوی اپنے شوہر کو بھیجے، بہن اپنے بھائی کو بھیجے۔ جس طریقے پر مرد اللہ کے راستے میں نکلے اس طرح ہماری مستورات اللہ کے راستے میں نکلنے والی بنے۔ ہمارے گھر میں مستورات کی بناس کاٹے کی جماعت آئی ہوئی، ماشاءاللہ ان کی قربانی ہے۔ عورتوں کا 10 دن نکلنا بڑی قربانی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے عورتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں۔ تو جماعت سے جماعتیں زندہ ہو،
قربانی سے قربان زندہ ہو، ہماری مستورات ترتیب بناوے۔ ابھی ہمارے سرکے سے چلے کی جماعت بھی نکلنے والی ہے الحمدللہ، صبح مشورے میں اس کے قوائف آئے اور جماعت بننے کی پوری شکل ہے، اور وہ جماعت رمضان کے بعد انشاءاللہ نکلے گی۔ اس لیے ہماری مستورات جن کے 10 دن 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ لگے ہو، وہ ہماری مستورات چلے کا ارادہ کرے۔ جن کا چلہ لگ چکا ہے وہ بیرون کا ارادہ کرے، اور جن مستورات کے 3 دن 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ لگے ہیں وہ مستورات 10 دن کا ارادہ کرے، اور جن کا بالکل وقت نہ لگا ہو، چاہے اپنے مرد کا وقت لگا ہو نہ لگا ہو، مستورات کا وقت لگا ہو نہ لگا ہو، اور سب سے پہلے 3 دن لگانے کا ارادہ کرے۔ اگرچہ آپ کے شوہر کے 3 دن مردوں میں بھی نہ لگے ہو، 3 دن میں کوئی قوائف نہیں ہے، قوائف 10 دن کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے مرد کی تشکیل کر کے ہماری مستورات 3 دن اللہ کے راستے میں جاوے۔ دیکھو عورت جب زندگی میں دین آتا ہے تو عورت کی برکت سے بچوں کی زندگی میں دین آتا ہے۔ آج ہمارے مرد اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں جا رہے ہیں، بیرون میں جا رہے ہیں، لیکن ان کی مستورات کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے۔ میری بہنوں، آپ ہمت کر کے اپنا نام لکھائے کہ میں رمضان کے پہلے عشرے کی جماعتیں بھی بنی ہے، جماعت ولساڑ جا رہی ہے، کوئی جماعت سورت جا رہی ہے، تو 3 دن والے 10 دن کا ارادہ کرے، اور جن بہنوں کو ابھی تک 3 دن نہیں لگے گئے وہ ہماری بہنیں اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جائے گی ماشاءاللہ۔ 3 دن کے نام لکھاوے، بھی دعا کے بعد آپ بار بار اللہ کے راستے میں جاتی رہے گی۔ 3 دن 3 مرتبہ لگ جاوے، پھر سال میں 1 مرتبہ 10 دن جانا ہے، پھر 3 سال کے بعد آپ کو اللہ کے راستے میں چلا جانا ہے۔ یہ ہماری مستورات کی ترتیب ہے۔ جب وقت لگتا رہے گا ہماری ایمان کی بیٹری چارجنگ ہوتی رہے گی، ہمارا ایمان مضبوط بنتا رہے گا، ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی رہے گی۔ اور آج کے دور میں اللہ کے دین کا کام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ کے سامنے دعوت کی عظمت مانگے، قربانی اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے دعوت کی حقیقت کو مانگے۔ میری بہنوں، بڑا اونچا کام ہے۔ حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظام الدین میں آئے، اپنا پوری کھیتی باڑی قربان کر کے آئے، لاکھوں کی جائیداد قربان کر کے آئے، اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ رمضان کا مبارک مہینے آیا تو اللہ صاحب نے دسترخوان بچھوایا، باہر کے مہمان تھے، اور فرمایا صبح سحری کا وقت تھا، اور سحری میں کچھ نہیں تھا، آگے درخت تھا، درخت، اور درخت کے پھل آگے لگ دیے، اور وہ درخت کے ایسے پھل تھے جن کو جانور کھاتے، انسان نہیں کھاتے۔ اور یوں کر کے سحری فرمائی، افطاری فرمائی۔ مولا صاحب اپنی اہلیہ کو فرمایا، میری بیوی اگر تو چاہے تو مجھ سے جدا ہو جا، میں تو یہ برداشت کر لوں گا، تو فاقے کب تک برداشت کرے گی؟ مولا صاحب کی بیٹی رئیسوں کی گھرانے کی بیٹی تھی، اپنے گھر میں گئی اور ایک کوتھلی لے کر آئی، تھیلی لے کر آئی جس میں کچھ سے چاندی کے زیورات تھے، اور کہا مولا الیاس صاحب آپ مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کرے، ان کو اللہ کے دین کے پیچھے کھپا دے۔ حضرت مولا صاحب نے بیوی کو دیکھ کر رونا شروع کیا کہ میری بیگم تو زندگی فاقوں میں برداشت کرے گی کہ میں برداشت کر لوں گی، یہ کام اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کے پیچھے عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں، مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی اہلیہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ میری بہنوں، مستورات جب قربانی دی ہے تو پورے کے پورے محلوں میں دین آیا ہے، اور پورے کے پورے علاقوں میں دین آیا ہے۔ اسے ہماری جماعت آئی ہے، جماعت کے پاس بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھے، ہماری پرانے مستورات جماعت کے پاس بیٹھ کر مذاکرے کرے، انشاءاللہ آپس کے بیٹھنے سے، آپس کے تعاون سے دین زندہ ہوگا، ہمارے گھروں میں اللہ کی باتیں آئے گی، ہمارے گھروں میں دینی مذاکرے ہوں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارے کام بن جائیں گے۔ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد ہماری جماعت بھی آئی ہے ماشاءاللہ، اور ہماری ذمہ دار بہنیں مل کر تشکیل کریں، اور تشکیل کا پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مستورات کی اجتماع کو قبول فرما، آنے والی جماعت کو بے انتہا قبول فرما، ان کی نسلوں کو دین کی عالی محنتوں کے لیے قبول فرما، دین و دنیا کے فوائد ان کی زندگی میں نظر فرما۔ میرے مولا تو ہماری بہترین تربیت فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں جانا آسان فرما، ایسے اسباب غیب سے مہیا فرما۔
فرما، یا اللہ عافیت مقدر فرما، یا اللہ دنیا کے حالات کو درست فرما، ہمارے دلوں سے تیرے خوف کے علاوہ سارے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے، آنے والی لاعلاج بیماریوں سے پوری امت کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ اس جماعت کی پوری مدد فرما، پورے عالم میں جتنی جماعتیں مولا نقل و حرکت میں ہیں ان جماعتوں کو قبول فرما، ان کی قربانی کو دنیا میں زندہ فرما کر عالم میں ہدایت کو عام فرما، جتنی جماعتیں جانے والی ہیں میرے مولا ان کا نکلنا آسان فرما، ان کی بیویوں کو ہمت نصیب فرما، ان کی ماؤں کو ہمت عطا فرما، ان کو نکلنا قبول فرما، اللہ دنیا میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما، گھر گھر میں تعلیم و تعلیم کے حلقے کو زندہ فرما، گھر گھر میں دین کی حقیقت زندہ فرما، قرآن کی تلاوت ہر مرد کی ہر فرد کی زندگی میں پیدا فرما۔ میرے اللہ تیرے نبی نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بھی تیرے سامنے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خیر مقدر فرما، جن شرور سے مولا کریم پناہ مانگی ہیں ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے، پناہ نصیب فرما میرے مولا۔ 3 دن کی مستورات کی جماعت، 10 دن کی مستورات کی جماعت، 4 مہینوں کی مردوں کی جماعت کا نکلنا اس اجتماع سے آسان فرما اور قبول فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔